تحفہ۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ اسے جنگل کے سارے جانور ڈرتے تھے۔ وہ جنگل کا راجا جو ٹھہرا، وہ جدھر سے بھی گزرتا سارے جانور اس سے ڈر سہم جاتے، اس کو بڑے ادب سے سلام کرتے، اتنا ہی نہیں اس کو اکثر تحفے دیتے۔ لیکن وہاں بیچاری ایک گلہری ایسی تھی جس کے پاس شیر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اس لیے وہ شیر کو تحفہ نہیں دے پاتی۔ ایک دن شیر کے پاس لومڑی آئی اور بولی، مہاراج پتہ ہے وہ گلہری جان بوجھ کر آپ کو تحفہ نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم مہاراج کو کیوں کوئی تحفہ نہیں دیتی، جبکہ جنگل کے سبھی جانور ان کو تحفہ دیتے ہیں۔ اس پر وہ چڑ گئی اور کہنے لگی، خبردار جو تجھ سے کچھ کہا، میں کیوں دوں اس شیر کو کوئی تحفہ، میں اس سے ڈرتی تھوڑی ہوں تم لوگوں کی طرح۔ لومڑی اس روز شیر سے چغلی کر کے بڑی خوش تھی۔ ادھر لومڑی کی بات سن کر شیر کو گلہری پر بہت غصہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اس گلہری کی بچی کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس نے گلہری کو بلوایا۔ گلہری آئی، اسے دیکھتے ہی شیر غصے میں دہاڑا، کل شام 5 بجے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ گلہری نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مجھ ننھی سی جان پر آئے خفا کیوں ہو مہاراج، آخر میرا قصور کیا ہے؟ شیر غصے میں دہاڑا، کل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ شیر اپنے باندھ میں گھس گیا اور بیچاری گلہری سوچنے لگی، میں نے ایسا کیا کیا جس سے مہاراج ناراض ہو گئے؟ وہ بہت اداس ہو گئی۔ تبھی اسے سامنے سے گلہری آتی دکھائی دی۔ وہ گلہری کو اداس دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، کہو گلہری رانی، تم تو اپنے من کی رانی ہو، تبھی تو تم نے آج تک شاید ایک ٹکڑا بھی کسی کو بانٹ کر نہیں کھایا ہوگا۔ لومڑی کا طعنا سن کر گلہری کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ بولی، اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ جانتا ہے، میری مجبوری اسے پتہ ہے کہ میں شیر کو کوئی تحفہ کیوں نہیں دے پاتی۔ خیر، اب میں سمجھ گئی ہوں، تم ہی نے مہاراج سے میری شکایت کی ہے، لیکن جاتے جاتے تم میری یہ بات کو سنتی جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ گلہری کی یہ بات سن کر لومڑی چڑ کر بولی، کل پتہ چلے گا، جب تم مہاراج کے سامنے چاہے کتنا ہی رو گڑگڑاؤ گی، تب بھی وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، وہ تمہیں سزا ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر لومڑی چلی گئی۔ بیچاری گلہری اپنے رب سے فریاد کرنے لگی، میرے رب، تو نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو میری مدد کرنا، مجھے مصیبت سے بچانا۔ غم کے مارے لومڑی رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح سویرے ہی اٹھ گئی اور دن بھر بھوکی پیاسی سوچتی رہی۔ ٹھیک 5 بجے وہ شیر کے پاس جا پہنچی۔ وہاں سارے چھوٹے بڑے جانور موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب آپس میں کانافوسی کرنے لگے، آج تم گھمنڈی گلہری کی خیر نہیں، اسے اللہ ہی بچائے۔ اسے دیکھتے ہی شیر بولا، تم نے اپنا قصور پوچھا تھا نا، تو سنو، تمہارا قصور یہ ہے، تم مجھے سلام نہیں کرتی، نہ ہی کوئی تحفہ دیتی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں؟ آخر تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شیر یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، اچانک کانٹے دار جھاڑی کا کانٹا اس کے پنجے میں چبھ گیا۔ وہ درد کے مارے
کراہنے اور چیخنے لگا۔ جانوروں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ مہاراج کو اچانک کیا ہو گیا۔ مہاراج پر آئی آفت کو دیکھ کر ایک ایک کر کے سارے جانور پل بھر میں چھومنتر ہو گئے، کوئی اس کے کام نہ آیا۔ لیکن گلہری نہیں بھاگی، اس نے ہمت اور صبر سے کام لیا۔ وہ شیر کے پاس گئی، اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کے پنجے میں سے گھسے کانٹوں کو جیسے ہی کھینچا کہ شیر کے منہ سے تیز آواز نکلی اور اس کے زور سے اپنا پنجہ کھینچا۔ گلہری کانٹے سہت دور جا گری۔ کانٹا نکلتے ہی شیر نے راحت کی سانس لی۔ شیر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا، سوچنے لگا کہاں میں اس کو سزا دینا چلا تھا، الٹی اسی نے میری مدد کی۔ شیر بولا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، تمہارا یہ تحفہ ہی بہترین تحفہ ہے، اس کے بدلہ چکانا آسان نہیں، پھر بھی تمہیں جب کبھی میری ضرورت پڑے آ کر کہنا، میں تمہاری مدد کے لیے ترنت حاضر ہو جاؤں گا۔ شیر کی بات سن کر گلہری بولی، میں کہیں بھی رہوں آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتے ہیں رب اسے فراموش کر دیتا ہے۔ جب کوئی کسی کی شکایت یا کوئی خبر لے کر آئے تو باریکی سے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لے تاکہ مجرم کو ہی سزا ملے، کسی گنہگار کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور میں بھی آپ سے یہی ونتی کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلہری چلی گئی۔ شیر سوچنے لگا، یہ اتنی چھوٹی سی ہے مگر اس کی سوچ کتنی بڑی ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد جنگل میں سبھی جانوروں کو آپس میں یہ کہتے سنتے دیکھا گیا کہ اس ننھی سی جان کی وجہ سے مہاراج بہت بدل گئے ہیں، وہ ہم سب کو اپنا دوست سمجھنے لگے ہیں۔ جانوروں کی بات سن کر گلہری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگی، میرے رب تو کب کس کو کس ذریعے سے ہدایت کی روشنی عطا کر دے یہ تو ہی جانتا ہے۔